بات یہ ناظرین کرام کہ بنت حوا کو جو مرتبہ اور مقام، جو آزادی، عزت و تکریم کے دائرے میں اسلام نے دی ہے، دنیا کی کوئی این جی او، کوئی قانون، کوئی معاشرہ، کوئی مذہب اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ آج بھی جہاں جہاں عورت کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا ناظرین، اس میں کمی ہماری ہے، اور جہاں جہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ دراصل دین اسلام کا احسان ہے۔ میں جہاں سے ناظرین آج بات کی ابتدا کرنے والا ہوں، یہ انتہائی سنگین ترین بات ہے، بلکہ یوں کہیے کہ انتہائی خطرناک ترین بات ہے۔ میں اسی لیے بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ اسکرین کے اس طرف ضرور رہیے گا کہ ہر برس 8 مارچ کو عورتوں کے حقوق کے نام پر منانے جانے والا دن جو ہے ناظرین، جو 2018 میں بین الاقوامی طاقتوں نے ہندوستان کے ذریعے سے باقاعدہ فنڈنگ کر کے عورت مارچ کے نام پر ہائی جیک کیا، سرخوں کو، ملحدوں کو اور دین بیزار چند عورتوں اور مردوں کو جمع کیا گیا، انہیں فنڈ کیا گیا۔ مائی باڈی مائی چوائس جو مغرب کی عورتوں کا ایبارشن کے حق میں نعرہ تھا ناظرین، اسے پاکستان میں بھرپور فنڈنگ کے ساتھ میرا جسم میری مرضی کے سلوگن سے لانچ کیا گیا۔ پھر اس میں مزید گھٹیا ترین اور غلیظ ترین نعروں کی آمیزش کی گئی۔ پھر LGBTQ جیسی ہم جنس پرستوں کی تحریک کو اس میں شامل کیا گیا، جس کی تفصیل ناظرین میں مرد ہو کر بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ بس جا کر گوگل پہ سرچ کیجئے اور سرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا بھیانک ترین کھیل اس وقت پاکستان کے اندر کھیلا جا رہا ہے، کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق کی آڑ میں کھل کر ناظرین ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دینے کا مطالبہ اسی مارچ میں کیا جا رہا ہے۔ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنا، عورتوں کو مادر پدر آزاد کرنا اور پدر شاہی نظام کو ختم کرنا ان کا اولین منشور ہے، اور پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کرنا یہ سمجھ لیجئے ان کی ٹیگ لائن ہے۔ ناظرین کرام، میں بہت کھل کر آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تباہی اب اس معاشرے میں آ چکی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا صاحب کہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے، نہیں صاحب، تباہی اس معاشرے میں آ چکی ہے۔ یہ 5th جنریشن وارفیئر کا خطرناک ترین حملہ ہے جو پاکستان میں ہو چکا ہے، اور اب گفتگو سے یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ یعنی آپ یہ چاہیں کہ ٹیبل ٹاک کریں، آپ سمجھائیں، آپ کنونس کریں، ایسا ممکن نہیں ہے ناظرین، کیونکہ اب بات کھل کر حدود اللہ اور قرآنی آیات کے تمسخر اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب کو اور اللہ کے غضب کو اور اس کے غیظ کو دعوت دینے پر آ چکی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، پاکستان کا، میرا پاکستان، آپ کے پاکستان کا مطلب میرا جسم میری مرضی نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب LGBTQ کی تحریک یعنی ہم جنس پرستوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے ناظرین۔ پاکستان کا مطلب عورتوں کی مادر پدر آزادی نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنا نہیں ہے ناظرین۔ پاکستان کا مطلب پدر شاہی کا خاتمہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب بے شرمی، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا فروغ نہیں ہے، جس کی پہلی جھلک آپ نے ناظرین آج دیکھ لی کہ لاہور یونیورسٹی کے اندر کیا کچھ ہو چکا ہے۔ پاکستان کا مطلب شترے بے بہار ہونا نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب عورتوں کو برہنہ کر سر عام رقص و سرور کی محفلوں کے اندر نچوانا نہیں ہے ناظرین۔ پاکستان کا مطلب اگر ہے، پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ نعرے لگیں کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی ورنہ لے کے رہیں گے آزادی۔ پاکستان کا مطلب عورت آزاد، سماج آزاد جیسے شترے بے مہار اور سیکولر نعرے نہیں ہے ناظرین۔ پاکستان کا مطلب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ناظرین؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ہم سرخ لکیر کے اس طرف موجود ہیں، مگر بہت تیزی کے ساتھ ناظرین ہم سرخ لکیر کی اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ خدا نخواستہ بڑھ گئے تو پھر یاد رکھیے گا کہ تباہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اہل نظر اس وقت دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں جملہ پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل نظر کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرخ لکیر کے قریب آ چکے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس معاملے کو یہاں نہیں روکا گیا تو خاکم بدین ہم سرخ لکیر کے اس طرف چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اتنی تباہی ہوگی، یعنی ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا تمدن، یہ جو شرم اور حیا کے ہم دعویداری کرتے ہیں ناظرین، یہ سب کچھ خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ معاملہ اب آپ کی تہذیب، آپ کے کلچر، آپ کے تمدن پہ براہ راست اٹیک کا نہیں ہوا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے دین اسلام پر حملہ کیا گیا ہے ناظرین، حدود اللہ پر حملہ کیا گیا ہے، قرآنی آیات کا تمسخر بنایا گیا ہے، اور اس پاکستان میں کہ جس پاکستان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جس کے آئین میں، جس کے منشور میں یہ بات ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے اور قرآن کا قانون اس پاکستان کے اندر ہوگا، جس کے بارے میں واضح طور پر ناظرین یہ کہا گیا کہ پاکستان کو حاصل اس وجہ سے کیا
کیا گیا ہے کہ 1350 برس پہلے، یعنی اس وقت یہ بات کہی گئی تھی، جو نظام تھا وہ قرآن کا نظام تھا، اسی کو یہاں پر پریکٹس کیا جائے گا۔ یہ سیکولرز کے لیے، شمع برداروں کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا ناظرین۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر یہاں پر اقلیتیں رہتی ہیں تو اسی انداز سے ان کے حقوق کو دیا جائے گا جس انداز سے دینے کا حق ہے، یعنی جو کمٹمنٹ میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ میں ناظرین انتہائی دست بستہ جو بات اب عرض کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ توجہ سے اس بات کو سن لیجئے۔ انتہائی دست بستہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، پاکستان کے تمام حساس اداروں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور خاص کر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے، جو ریاست مدینہ کے خواہاں ہیں، جو مدینہ کی حاضری کو بے انتہا ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کہ جنہوں نے جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا۔ میں آپ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس فساد کو پاکستان میں فوری طور پر ختم کیجئے صاحب، گفتگو مت کیجئے، مت سوچئے، خدا نخواستہ یہ طوفان پاکستان کی نظریاتی اساس کو بہا کے نہ لے جائے۔ یہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف حملہ ہے۔ لہذا خان صاحب، آپ کی حکومت ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ نے ناموس رسالت کا جس انداز سے مقدمہ لڑا، سمجھ لیجئے کہ یہ ناموس اسلام کی بات آ گئی ہے صاحب، یہ ناموس قرآن کی بات آ گئی ہے، یہ ناموس دین کی بات ہو گئی ہے۔ اب کھڑے ہو کر اس حملے کو روکیے، اور روکنے کے لیے میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھوڑا اس وقت پھوڑے کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس وقت آپ اس کو نہیں روکیں گے تو خدا نخواستہ یہ کینسر بن جائے گا، اور کینسر بن گیا تو پاکستان کے وجود کے اندر خاکم بدن پاکستان کے وجود کے اندر کینسر کی طرح سرائیت کر جائے گا۔ لہٰذا میں تمام حساس اداروں سے گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ اس مسئلے پر فوری طور پر ایکشن لیں، اس فساد کو، اس فتنے کو پاکستان میں روکیں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس پھوڑے کا علاج کیسے کرنا ہے۔ جنید آپ کو بتائے تو کیا بتائے، آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت کون کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کہاں سے فنڈنگز ہو رہی ہیں، کون کون پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ سب کو جانتے ہیں۔ بس ان کو روکیے، ان کا علاج کیجئے، تاکہ آج اس کا تدارک ہو جائے، تاکہ کل ہم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان دیکھ سکیں کہ جسے واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جائے۔